ارے امیر زادوں، پیسے والوں، کسانوں، زمین والوں، پوچھو اپنے ان غریب بھائیوں سے کہ جن کی 3 بیٹیاں جوان ہیں، راتوں کو منہ چھپا چھپا کر کے بستروں میں چھپ چھپ کر کے رو رہے تمہارے بھائی۔ بے شک تم نے جہیز کو اتنا، عالم یہ ہے میاں، کھلتی ہے زبان، یہ لیں گے وہ لیں گے، لڑکی چاہے حور کیوں نہ ہو مگر گھر اچھا نہیں ہے تو اس امید کے ساتھ آ جائیں گے کہ یہ دے گا کیا ہمیں، سمجھ گئے؟ اور پیٹ بھر کے ناشتہ کریں گے۔ پہلے جتنے لوگ بارات میں جاتے تھے اب اتنے لوگ دیکھنے میں جاتے ہیں، اور کھا پی کر کے پھر کہتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں کیا رہا آپ کا مشورہ، سوچ کے بتائیں گے، سوچ کے بتائیں گے۔ یہ جو سوچ کے تم بتاؤ گے نا، یہ بولی نہیں ہے، یہ آرا ہے، آرا جو غریب کے دل کو چیر رہا ہے بیچ میں سے۔ بے شک اگر تو کسی کے دل پہ آرا چلائے گا تو کل تیرے دل پہ بھی آرا چلے گا۔ بے شک اس لیے اپنی بہنوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بناؤ۔ بے شک اور میاں پورے کا پورا جہیز طے ہو جاتا ہے، اور 2 دن پہلے حضرت فون کر کے خبر بھجواتے ہیں، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، چپ رہو، چپ چپ بیٹا، خاموشی سے۔ 2 دن پہلے فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ لڑکے کے ابا یہ کہہ رہے ہیں کہ جہیز بھلے سے تھوڑا سا کم دینا مگر بارات کی عزت رکھ لینا۔ اب میں ساری عزتیں تمہاری باراتوں میں ہی رہ گئی ہیں کیا؟ کبھی غور بھی کیا یار، عزت کے اتنے ساری عزتیں مطلب باراتوں میں ہی ہیں۔ اگر بارات میں اچھا کھانا مل گیا تو عزت ہو گئی، اور ہلکا ملا تو عزت مطلب ذلیل ہو گئے۔ بس 2 پلیٹ چند بوٹیوں اور روٹی اور چاول اور مٹھائی کی عزت ہے آپ کی بس۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بارات میں گئے، وہاں پیٹ بھر کے فرائی کھائی، اس کے بعد کہیں گے ارے وہ نمک اس میں تھوڑا سا کم تھا۔ بس ملا دیا عزت کو انہوں نے، اپنی عزت بنانے کے چکر میں غریب کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ 20 روپے کی پانی کی بوتل خرید کر کے کبھی اپنے گھر نہیں پی ہوگی، مگر بارات میں گئے میاں تو تھوڑا سا پیا، تھوڑے سے ہاتھ دھلا اور تھوڑے اس کو پھینک دیا۔ یعنی اتنے بڑے نواب کہ اگر لکھنؤ کے نواب بھی اپنی قبروں سے دیکھ لیں تو ان کی نوابی کو دیکھ کر کے شرمندہ ہو جائے کہ ہم سے بڑے لوگ تو 21ویں صدی کے نواب ہیں، یہ ہم سے بھی بڑے نواب ہیں۔ اور تو اور یہ سب ماحول ہے۔ اور جب بارات جائے گی تو میاں دلہا میاں کے ساتھ 4-5 لڑکے جائیں گے، نکاح کے بعد سلامی ہوگی۔ اب سلامی کے نام پر بے حیائی اور ننگا ناچ، یعنی اجنبی یا عورتیں سج دھج کر کے اجنبی لچے لفنگوں گنڈوں کے منہ میں مٹھائی ڈالیں، یہ ہو رہی ہے صاحب سلامی۔ یہی سکھایا تھا تمہارے نبی نے تمہیں، اسی کا نام اسلام ہے، یہی سکھایا تھا۔ اور بارات جائے گی تو 4-5 لفنگے 10 لفنگے ڈی جے کے ساتھ، میاں 20 روپے کا چشمہ، پھٹی ہوئی پینٹ ہے نا، اب ناچ رہا ہے۔ ابے تو ناچنے کے لیے پیدا ہوا تھا، بندر کا کام ہے ناچنا، تیرا کام نہیں ہے۔ اچھا انسان کبھی نہیں ناچتا۔ اب میں ناچنے والا چاہے جتنا بھی بڑا نچنیا ہو، پہلے نچنیا ہی کہا جاتا تھا، آج بھی نچنیا کہا جاتا ہے۔ اچھے سماج میں ناچنے والوں کی کبھی عزت نہیں ہوئی ہے،
اور یہ ناچ رہے ہیں میاں 4 5 10 لڑکے مل کے ناچ رہے ہیں اور ہماری بہن بیٹیاں چھتوں سے تک رہی ہیں اور یہ میاں انہیں دیکھ دیکھ کر کے یہ ناچ رہے ہیں اور ہماری بہن بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں چھتوں سے دیکھ رہی ہیں. شرم نہیں آتی گاؤں والوں؟ ایسے براتیوں کو جوتا مار کے اتنے جوتا مارو کہ بہرائچ کے باہر چلے جائے. گنڈے لچے لفنگوں ہماری بہن بیٹیوں کو تکنے کے لیے باہر سے گنڈے مطلب باہر سے آ کے لوگ ہماری بہن بیٹیوں کو تکیں گے. یہی سیکھا ہم نے. ارے بولو بھائی میں غلط بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ معاف کریے گا میں یہ حالات بتا رہا ہوں. اب سنیے اپنے نبی کا فرمان. ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے اچھی شادی کون سی ہے تو آپ کہیں گے کہ سب سے اچھی شادی وہ ہے کہ جس میں 10 لاکھ روپیہ خرچ ہو. اچھی شادی وہ ہے کہ جس میں 4 پہیہ ملے. ابھی میں مراد آباد 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک خاتون جو ہمارے گھر دعوت دینے آئی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں شادی کیسی رہی. میں تو نہیں جا پایا، میں نے پوچھا کیسی رہی شادی تو کہنے لگے حضرت صاحب بہت اچھی رہی، 5 کم 100 رنگ کے کھانے تھے. سنتے رہو، 5 کم 100 رنگ کے. میں سوچنے لگا یا اللہ لوگوں کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ. لوگوں کو گوشت دیکھنے نہیں ملتا، اچھے چاول دیکھنے نہیں ملتے. شادیوں کے موقع پر ہماری یہ غریب قوم کہ مسجد کے لیے مانگا تو 50 روپیہ نہیں نکل رہا ہے. بے شک. اور شادیوں میں ابھی قوالی ہوتی تو اسی پورے علاقے کے لوگ اتنا پیسہ قوال پر اڑا دیتے کہ 2 مسجدوں کے لنٹر پڑ جائیں. اور جو اب غریب بنے بیٹھے ہیں یہی لٹاتے. بھائی معاف کرنا مجھے، دکھاوے کے لیے تاکہ پتہ چل جائے فلاں گاؤں کے یہ سیٹھ جی ہیں. اب میں سیٹھو اللہ سے ڈرو، اللہ کے غصے کو دعوت نہ دو، اللہ کے جلال کو دعوت نہ دو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے کہ جس میں زیادہ خرچ ہو، لیکن جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ میرے نبی فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسروہ مونا. نبی فرماتے ہیں بے شک سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے. ذرا زور سے بول دو. بے شک. سبحان اللہ. سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے. اور میرے نبی فرماتے ہیں، موجان محمد صاحب توجہ چاہوں گا، میرے نبی فرماتے ہیں اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح جب بھی کرو تو اعلان کر کے کرو، اور نکاح جب بھی کرو تو مسجدوں میں منعقد کیا کرو. یہ تمہارے نبی کہتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں، اگر کوئی یہاں نکاح پڑھوائے گا یہاں ہو جائے گا، کوئی کمرے میں نکاح پڑھوائے گا کمرے میں ہو جائے گا، کوئی 10 لاکھ کا ہال بک کر کے نکاح پڑھوائے گا وہاں بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن تمہارے نبی کی روح کہتی ہے کہ نکاح کو مسجد میں منعقد کرو، کیونکہ جب نکاح مسجد میں ہوگا تو اس کے 3 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اکثر لوگوں کی شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں. اور زندگی کا وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے جس دن شادی ہوتی ہے، لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھتے ہیں. تو نبی فرماتے ہیں اس نکاح کو مسجد میں کرو، کیونکہ جب تمہاری زندگی کا سب سے بڑا کام مسجد میں ہوگا، یعنی جب تمہارا نکاح مسجد میں ہوگا تو تمہارے نکاح میں کوئی ناپاک شامل نہیں ہوگا، صرف پاک لوگ شامل ہوں گے تو نکاح برکت والا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح مسجد میں ہوگا تو نکاح کے بعد جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں وہ عالم دین جب دعا کرتا ہے تو حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد میں جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی مسلمانوں کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی. انشاءاللہ ان کے نکاح مسجد میں کرواؤں گا، اور چاہے جہیز دوں یا نہ دوں، لیکن میری جائیداد میں میری بیٹیوں کا جو حق میری شریعت نے مقرر کیا ہے انشاءاللہ وہ ضرور دوں گا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں میری نوجوان نسل، آپ سماج میں ایک
नई ताजगी पैदा कर दो और कह दो कि किसी भी हाल में इंशाल्लाह डीजे बाजे नहीं बचेगा। और अब्बा जी कह दो अपने बाप से कि मेरा निकाह मस्जिद में मुनक्किद करवाना, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो इंशाल्लाह मियां बीवी का कभी झगड़ा नहीं होगा। हमें जिसके लिए फरिश्ते आमीन कहे सुभान अल्लाह। भाई बातें समझ में आ रही हैं कि बंद कर दूं तकरीर? मैं बहुत आराम से गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि आप लोगों की हर बात आप लोगों की समझ में आ जाए। इसलिए बच्चों मैं आपको दावत देता हूं, और ये मेरे स्टेज पर जितने कुंवारे बैठे हैं, कुंवारे गम के मारे अभी भी नहीं, मारे वो वाला नहीं, गम के मारे। ये एक ऐसी सुना दिया मैंने, बाकी मजाक में नहीं बना रहा हूं। लेकिन कुंवारा रहना भी, अरे साहब शादी महंगी हो गई तो कोई 30-30 बरस के हो गए तब भी शादी नहीं हो रही। हमने कहा भाई साहब शादी कर लो। अरे हजरत अभी मेरी उम्र ही क्या है हजरत, कुछ कैरियर बन जाए, लाइफ बन जाए, जरा कुछ नौकरी हो जाए, जरा घर बन जाए हजरत, तब कर लेंगे। अमा मास्टर साहब कभी लाइफ बनाते बनाते आप कब्र में न तशरीफ ले जाएं। शादी की भी उम्र होती है मियां। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यह हदीस है, कोई किस्सा कहानी नहीं, सबूत है मेरे पास, हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि घटिया तरीन जिंदगी जी रहे हैं वो लोग जो कुंवारे हैं, और जिल्लत की मौत मरा है वो जो कुंवारा है। यानी कोई बंदा कुंवारा था और उसकी उम्र शादी के लायक हो गई, असबाब भी थे, फिर भी बिना वजह शरई शादी में देर की और ऐसा लड़का मर गया कुंवारगी के आलम में, यानी वो कुंवारा था मर गया। नबी फरमाते हैं वो जिल्लत की मौत मरा है। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सही वक्त पर अपने बेटे की शादी नहीं की और उसके बेटे से कोई गुनाह सरजद हो गया। तवज्जो चाहूंगा, ये कहां से धुआं आ रहा है भाई? नहीं कोहरा नहीं है हजरत, ज्यादातर गम के मारे ही होंगे बेचारे। अल्लाह ताला उनके गमों को दूर फरमाए, आमीन। इसलिए आपके बच्चे जवान हो गए हों तो अपने बच्चों की शादी करने में जल्दी करिए, है ना। शादी हमारे नबी की सुन्नत है। हम एक जगह छत्तीसगढ़ गए तो वहां एक जैन के पास हम कंप्यूटर सीखने जाते थे। तो एक दिन वो मुझसे कहने लगे, जब मैं पढ़ता था रोनाई में, एक दिन कहने लगे आप धार्मिक गुरु हैं क्या? अरे मैंने कहा भाई मैं छोटा सा आदमी। बोले नहीं आप धार्मिक गुरु हैं ना? मैंने कहा हाँ चलिए मान लीजिए धार्मिक गुरु। तो कहने लगे आपकी शादी होगी क्या? हमने कहा हमारे यहाँ धार्मिक गुरु की एक तो होती ही होती है, अगर जरूरत पड़ती है तो दूसरी भी हो जाती है। हमारे यहाँ शादी मेरे नबी की सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत है नबी फरमाते हैं जो निकाह से मुंह फेरे वो हम में से नहीं है, क्योंकि शादी बुराइयों से बचाती है। अगर एक बात सोचो, अगर सभी लोग कुंवारे रह जाएं और किसी की शादी ना हो, जिला बहराइच में पाबंदी लगा दो कि 100 साल तक बहराइच में किसी की शादी नहीं होगी। 100 साल के बाद बहराइच साफ हो जाएगा मियां, दुनिया के नक्शे से खत्म। इसलिए सच्चे और अच्छे भारतीय वो हैं जो शादी करके भारत की आबादी में अपना सहयोग पेश कर रहे हैं। बेशक अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, वरना सब लोग कुंवारे रह जाएंगे तो मुल्क ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि खानदान मुआशरा बनता है खानदानों से। तो इसलिए अगर उम्र हो गई शादी की तो शादियों में देर न करो, ये मेरे नबी फरमाते हैं। और शादियों को निहायत सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि गरीब की बेटी भी खामोशी के आसानी के साथ उसका निकाह हो जाए और उसका भी घर बस जाए।
بے شک بولو سبحان اللہ. بولو بھائی میں بات غلط بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ تو شادیوں کو سستا کرو اور بارات. اے بھائی بھیا بابا ہے لگ رہا بابا. اچھا نہیں کوئی بات نہیں بیٹھے. ادھر دیکھیے حضرت میں بریلی شریف میں تھا. اچھا چلیے وہ دوسری بات ہے. شادیوں کو سستا کرو اور کم سے کم باراتی لے کر لو جائے. ابھی کئی دن ادھر علماء سے میری بات چیت ہوئی تھی حضرت, تو زیادہ تر علماء یہی کہہ رہے تھے کہ صاحب مسلمانوں میں جو شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے وہ بہت دل کو تکلیف دے رہی ہے. کسی کے نہیں سنتے یہ لڑکے. اللہ کے واسطے اپنے معاشرے پر رحم کرو. اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں تو زمینیں بیچ بیچ کے لوگ جہیز کی ڈیمانڈ پورا کر رہے ہیں. اور اے جہیز کے بھکاریوں, جن ہاتھوں کو سسرال کے آگے پھیلاتے ہو, سسرال والے اتنا دیں گے کہ 6 مہینے 1 سال کا انتظام ہو جائے. انہی ہاتھوں کو راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے اپنے رب کے حضور پھیلانا شروع کر دو تو میرا رب اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں کی غریبی ختم ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سے مانگو میاں, بندوں کے دینے سے کسی کا گھر نہیں بستا. مت غریب کے گھروں پر ڈاکہ ڈالو. اور اے امیرو, آج یہ جتنی مہنگائی بڑھی ہے اس کے ذمہ دار ہماری قوم کے امیر لوگ ہیں. جی میں امیروں میں کہتا ہوں اس بات کو, برا مانے مان جائے, سیٹھ جی ناراض ہو جائے, مجھے کوئی چنتا نہیں ہے, بس اللہ ناراض نہیں. بس اللہ کی راضی, اللہ کی رضا اور ناراضگی کا خیال رکھیے. باقی میاں دنیا ہے, آج موٹر سائیکل دے دو گے بہرائچ جانے کے لیے تو خوش ہیں, کل کو منع کر دو گے تو ناراض ہیں. یہ ہے دنیا, تجربہ کر لینا آپ اس کا. ہاں آج اچھے ہیں آپ, کل کو برے ہیں. اس لیے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو. حضرات لوگ امیروں کا حال یہ ہے کہ لون نکال کر کے شادی کریں گے. بھائی ان کے پاس پیسہ ہے, بہاتے ہیں پانی کی طرح. غریب کیا کرے, اپنی عزت کو بچانے کے لیے زمینیں بیچ بیچ کر کے جہیزی کے بھکاریوں کی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے. لون لے کر کے لوگ جہیز دے رہے, قرض لے کر کے جہیز دے رہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پوتیاں نواسیاں ہو جاتی ہیں, نواسے ہو جاتے ہیں, مگر باپ کے سر سے قرض کا بوجھ نہیں اترتا. کتنے لوگ آتم ہتیا کر کے مجبور ہو کر کے مر گئے کہ جن کے سر پر شادی کا قرض لگا ہوا تھا. کتنے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے اور یہ بھی عرض کر دوں کہ میری بیٹی آپ کے گھر جائے گی, آپ کی بیٹی میرے گھر آئے گی, یعنی ہم آپس ہی میں شادی کرتے ہیں. تو خدا را اپنے پیروں سے, اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی نہ مارو, چونکہ آج تو زمین بیچ کر کے جہیز کے بھکاریوں کی ڈیمانڈیں پوری کر دو گے, لیکن جب زمینیں بھی بک جائیں گی اور مہنگائی بڑھ جائے گی اور کئی پوتیاں تمہارے گھروں میں ہوں گی, اس وقت کیا کرو گے؟ تب کیا کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بہن بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیٹیاں غلط راستے پر چل پڑے. خدا غلط راستے سے اپنی قوم کو بچاؤ اور شادیوں کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا مشکل ہو جائے. بے شک سبحان زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور زور سے بولو.